ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ آدمی کا سطر کتنا ہوتا ہے، اور اس سطر کو کیا صرف نماز میں چھپانا ضروری ہوتا ہے یا نماز کے باہر بھی چھپانا اس سطر کو ضروری ہوتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ آدمی کا جو سطر کہلاتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ کہلاتا ہے، اور اتنے حصے کو نماز کے اندر چھپانا بھی واجب ہوتا ہے اور نماز سے باہر چھپانا بھی واجب ہوتا ہے۔ حضرات فقہا نے اس سطر کی جو مقدار بیان کی ہے، جو اعضاء بیان کیے گئے ہیں، وہ 8 اعضاء بیان کیے۔ نمبر 1 آدمی کے پیشاب کرنے کی جگہ، نمبر 2 پاخانہ کرنے کی جگہ، نمبر 3 دونوں خصیتین، نمبر 4 اور 5 دونوں کولہے، نمبر 6 اور نمبر 7 دونوں رانے گھٹنوں سمیت، نمبر 8 ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے، ناف کے بال، پیٹھ اور پیٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سطر کے اندر داخل ہیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ ان 8 اعضاء میں سے اگر کوئی ایک عضو نماز کی حالت میں 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر کھلا رہ جاتا ہے، یا آدمی ان 8 اعضاء میں سے کسی ایک عضو کا اکثر حصہ کھلا رہنے کی حالت میں کسی رکن کو ادا کر لیتا ہے، یعنی کہ نماز کا کوئی جز ادا کر دیتا ہے، جیسے کہ رکوع ادا کر لیا اور پورے رکوع میں اس کا سطر کا اکثر حصہ کھلا رہا، یا سجدہ ادا کر لیا اور پورے سجدے میں اس کے ان 8 اعضاء میں سے کسی ایک عضو کا اکثر حصہ کھلا رہا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نماز سے باہر اگر ان 8 اعضاء میں سے کسی عضو کو کھولا جائے گا تو اس صورت میں انسان سخت گناہگار ہوگا، دیکھنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور جو سطر کو کھول رہا ہے، سطر کو دکھا رہا ہے، وہ انسان بھی گناہگار ہوگا۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز اور غیر نماز دونوں ہی صورتوں میں اپنے سطر کو چھپانے کی پوری کوشش کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پوری طرح اپنے لباس کو صحیح طریقے سے صحیح کر لے اور مکمل طریقے سے اپنے سطر کو چھپا لے اور اس کے بعد نماز ادا کرے۔ اس لیے کہ حضرات فقہا نے صاف لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے ان 8 اعضاء میں سے کسی بھی ایک عضو کا اکثر حصہ 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر کھلا رہ جاتا ہے، یا ان 8 اعضاء میں سے کسی بھی ایک عضو کے اکثر حصہ کھلنے کے ساتھ انسان کسی رکن کو ادا کر لیتا ہے، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو وہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔